سمندر کی گہرائیوں سے زمین تک، زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک جتنی بھی مخلوقات ہیں اور جتنے بھی ذرات ہیں، سب اسی رب وحدہ لا شریک کی تخلیق اور اس کی نشانیاں ہیں، جو سارے جہان کا پالنہار ہے، جس کی محتاج ہر شے اس دنیا کی ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دنیا کی ہر شے جس کی نیاز مند ہے لیکن وہ کسی کا نیاز مند نہیں، وہ بے نیاز ہے، جس کی کوئی ہمسری نہیں کر سکتا، جو بے مثال، بے عیب اور ہر طرح کی تعریف کے لائق و زیبا ہے۔ دنیا کی ہر شے اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ وہی تنہا معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جو کسی بھی طرح کی عبادت کا مستحق ہو۔ وہی ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو رنگا رنگ مخلوقات سے بھر ڈالا تاکہ تم اور ہم اور دنیا کے تمام انسان یہ جان سکیں کہ کوئی ہے جس نے ان مخلوقات کو یہ ادائیں دی ہیں، انہیں ان نزاکتوں سے نوازا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ اللہ ہے جس کی ذات پاک ہے، جو غیر حادث اور ازلی ہے، جسے کبھی زوال نہیں، جس کے ہاتھوں میں کل کائنات کا کاروبار اور انتظام ہے۔ سورۃ المومنون میں ارشاد ہوتا ہے، برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ساری مخلوقات، یہ ساری چیزیں بغیر کسی خالق کے یوں ہی پیدا ہو گئی، تو کیا آپ یقین کر لیں گے؟ آج کی سائنس یہ کھوج لگانے میں مصروف ہے کہ دنیا کے نظام میں اتنی ہم آہنگی اور نظم و ضبط کیوں اور کیسے ہے۔ اس گتھی کو آج تک انسان نہیں سلجھا پایا ہے، اور صرف اسی لیے نہیں سلجھا پایا کہ وہ خدا کی ذات کے وجود کو ماننے پر تیار نہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اس سوال کا جواب دینا بے حد آسان ہے، اور وہ ہے کہ دنیا کے نظام میں یہ جو جتنی مخلوقات میں ہم آہنگی اور نظم و ضبط نظر آتا ہے، تو یہ ایک قادر مطلق کارساز کی کارسازی ہے، اور اس کارساز کا نام اللہ ہے، جس کے ہاتھوں میں پوری دنیا کا نظام ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہی قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا یہ چیزیں بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود ہی پیدا ہو گئی، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اس پوری کائنات میں انسان تو کیا، حشرات الارض سے لے کر درندے، چرند اور پرند تک ہر ایک خاص طریقے سے پیدا ہو رہے ہیں اور مخصوص مدت کے بعد ہی مرتے ہیں۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کو شامل کریں تو درندوں سے لے کر چرند پرند تک ہر ایک کی ساخت اور تخلیق اس کے حال کے مطابق ہے، اور ان کی ضرورت کے تمام اعضاء ان میں موجود ہیں۔ ہر ایک کی غذا اور اسے حاصل کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ ہر علاقے میں رہنے والے کا مزاج اسی علاقے کے ماحول کے مطابق ہے۔ تو کائنات کا یہ مربوط اور حسین نظام اور ہر مخلوق کے حال کی رعایت دیکھ کر کوئی عقل مند ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی خالق اور انتظام فرمانے والے کے بغیر خود بخود عدم سے وجود میں آ گیا، اور علم و حکمت کا یہ عجیب و غریب کارخانہ کسی چلانے والے کے بغیر چل رہا ہے، بلکہ اسے یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ اس کائنات کا کوئی ایک خالق ضرور موجود ہے۔ آج کا انسان کس قدر تجسس رکھتا ہے، آج کی سائنس اور سائنسدان کس قدر ترقی کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کو پرکھنا تو رہا، ایک طرف گن بھی نہیں پائے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی نئی مخلوق مظاہر قدرت کا اعلان نہ کرتی ہوئی سامنے آتی ہو، اور انسان کو یہ سوچنے پر مجبور نہ کرتی ہو کہ کون ہے جو ان تمام چیزوں کا تخلیق کرنے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی اللہ ہے نقشہ بنانے والا، وجود میں لانے والا، صورت دینے والا، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اسی کی تسبیح کرتی ہیں جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، وہ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ خود اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب پیدا کیا، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ یہ پوری کائنات اور اس کی تمام مخلوقات، ہر ذرہ، ہر شے اپنے پورے وجود سے اس حقیقت پر گواہی دے رہی ہیں کہ جس نے اس کو پیدا فرمایا، جو اس کی پروردگاری اور نگہبانی کر رہا ہے، اس کی ذات ہر عیب، نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ اور پھر سورۃ الیونس میں فرمایا، ان سے کہو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔
آج کا انسان سائنس کی ترقی کے بلبوتے پر اس قدر مغرور ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کے وجود ہی کا انکاری ہے، اور آج سائنس بتانے وہم و گما میں سے سب سے بڑا بت ہے۔ لوگ اس کی اسی طرح پوجا کرتے ہیں، اسے اسی طرح فالو کرتے ہیں جس طرح پہلے مشرکین بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آج ہماری اس دنیا میں انواع و اقسام کے حیوانات ملتے ہیں۔ حیوان کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس پر بھی اگر غور کرو تو تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ آنکھیں تو ماں کے پیٹ میں پیدا کر دی جاتی ہیں، حالانکہ وہاں پر شدید قسم کا اندھیرا ہوتا ہے۔ تو جس ذات نے آنکھوں کو پیدا کیا اسے خوب معلوم تھا کہ جو بچہ اس دنیا میں پہنچے گا وہاں پر روشنی ہوگی۔ اسی طرح پرندے کے بچے کے پر انڈے کے اندر ہی تخلیق کرنے میں بھی یہی ثبوت موجود ہے کہ اس پرندے کے پیدا کرنے والی ذات کو خوب علم تھا کہ یہ پرندہ ایک نہ ایک دن ہوا میں پرواز کرے گا۔ اسی طرح ساری مخلوق کا معاملہ ہے۔ جس بھی جاندار کو جس قسم کے بھی حالات اس کی زندگی میں میسر آنے والے ہوتے ہیں، اسی کی مناسبت سے اس کے اندر ساری خاصیتیں رکھ دی جاتی ہیں۔ سانس لینے کی خاطر مچھلی کو پانی کے اندر سے ہوا کی ضرورت رہتی ہے۔ اس علیم ذات نے ہوا کو بارش کے ان قطروں میں گھول دیا جو کہ سمندر پر برستی رہتی ہے، اور مچھلی کو ایک خاص قسم کا عضو دیا جسے گل پھڑے کہا جاتا ہے، جن کے ذریعے مچھلی ہوا کو پانی سے علیحدہ کر لیتی ہے۔ اور پھر یہی نہیں، اس کائنات میں انواع و اقسام کی مخلوقات کو تخلیق کرنے کے بعد تمام مخلوقات کی رزق کی ذمہ داری اسی ذات نے اپنے پاس رکھی۔ سمندر میں موجود کئی فٹ لمبی ویل مچھلی ہو جو ایک مرتبہ منہ کھولے تو کئی من گوشت اسے درکار ہو، وہاں اسے اللہ رب العزت خوراک دے رہا ہے، تو وہیں چٹانوں کے پتھروں کے اندر موجود حقیر سے کیڑے کو بھی خوراک بہم اور مسلسل پہنچ رہی ہے۔ پھر مخلوقات کی شکلوں اور صورتوں پر ذرا غور تو کرو، تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جنس کو ایک ہی طرح عمدگی سے ساخت فرمایا ہے۔ تو اس کائنات میں جس کو بھی زندگی عطا ہوئی وہ اسی ذات کریم نے عطا کی جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہستی ہے۔ یہ عجیب الخلقت مخلوقات تو محض ایک ہی مثال ہیں، ورنہ غور و فکر اور تدبر کرنے والوں کو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اس جہاں میں ایسے ایسے قوی ہیکل جاندار موجود ہیں کہ اللہ اگر انسان کو ان پر قدرت و طاقت نہ دیتا تو شاید وہ انسان کو صفائے ہستی سے مٹا ڈالتے۔ یہ اللہ ہی ہے کہ جس نے ان طاقتور جانداروں کو انسان کا مطیع اور فرما بردار بنا دیا۔ تو کسی بھی ذی شعور سے اگر پوچھا جائے کہ یہ حیرت انگیز کارخانہ عالم اور اس میں پھیلی ہوئی بے شمار مخلوقات کیا خود بخود وجود میں آ گئی ہیں، تو یقیناً وہ کہے گا کہ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اللہ کا وجود اس کائنات کی ایک کھلی حقیقت ہے۔ اس دنیا کے نباتات، جمادات، حیوان، چرند پرند اور انسان اپنے ظاہر و باطن سے اعلان کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے وجود میں نہیں آئے ہیں بلکہ انہیں کسی نے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ ہر شے کا اپنے رب سے پہلا رشتہ مخلوق اور خالق کا ہے، اور ہماری اس آج کی ویڈیو کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس رشتے کو مزید مضبوط کیا جائے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب بلایا جائے۔ یہ جتنی بھی حیران کر ڈالنے والی مخلوقات آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائی ہیں، یہ تو محض چند نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قدم اپنے راستے پر ہی رکھے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبرز بن جائیے۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔